سلاسل کی بات کرتے ہیں، یہ سلسلہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاسل کیفیات کے حصول کے جو ذرائع ہیں، بنیادی طور پر انہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر عقیدہ، اللہ کی وحدانیت، رسالت، اور اس کے بعد وہ زندگی کے سارے احکام تعلیم فرماتا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، معاشرے کی صورت کیا ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، ذاتی اور قومی، ملکی، بین الاقوامی تعلقات کس طریقے سے ہونے چاہیے۔ اور جو اللہ کا نبی بتاتا ہے وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ کرو گے تو اس پر اللہ کی رضا نصیب ہوگی، دنیا آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ ہوگا، اس کے خلاف جاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ نبی کی اور غیر نبی کی تعلیم میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ دانشور سارے کچھ نہ کچھ دانش کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیفیات نہیں دے سکتے۔ بات بتا سکتے ہیں، وہ آپ کے ذہن تک جاتی ہے، دماغ کو اپیل کرتی ہے، اچھی بھی لگے، لیکن اس میں کیفیات نہیں ہوتی۔ جو چیز نبی ارشاد فرماتا ہے اس میں ایک کیفیات بھی ہوتی۔ جب نبی کہتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے تو بندے کا صرف ذہن نہیں مانتا، دل اس کیفیت کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کا دل، اس کی پسند، جب دل بدلتا ہے تو پھر اس کی پسند بدل جاتی ہے، پھر اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ جو کیفیات ہیں، یعنی نبی کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، تعلیمات نبوت اور کیفیات نبوت۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح ڈسکرائب کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 فرائض نبوت بتائے ہیں۔ اللہ کا کلام سنانا، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، یعنی دعوت اللہ۔ ویزکیہم، اس کے بعد ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے بعد انہیں کتاب اور کتاب کے مفاہیم، حکمت، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے ارشادات اور اس کے مفاہیم، اس کی تشریح۔ جی جی، جو تعلیمات آگے پہنچاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں وہ علماء کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو ان تعلیمات کے ساتھ کیفیات بھی حاصل کرتے ہیں اور وہ کیفیات بھی آگے پہنچاتے ہیں، انہیں مشائخ کہا جاتا ہے، اور وہ عالم بھی ہوتے ہیں اور صاحب حال بھی ہوتے ہیں۔ یہ منصب ہے، جن شیخ منصب ہے۔ معروف لوگوں نے اتنی کیفیات حاصل کی کہ آگے ان سے بہت سے لوگوں نے، اور پھر نسل در نسل چلی، تو اس جو وہ ربط سے آگے ربط ہے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کڑی سے کڑی جڑتی جاتی ہے اور ایک سلسلہ ہے۔ اور کسی ایسے معروف آدمی سے سلسلہ چلا کہ بہت سے لوگوں کو صدیوں تک فائدہ ہوتا رہا تو اسے صاحب سلسلہ کہہ دیتے ہیں اور شیخ سلسلہ کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، صاحب سلسلہ جہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے، ان ناموں سے سارے سلاسل معروف ہیں، جیسے چشتیہ ہیں، سہروردیہ ہیں، 4 جو یہاں ہمارے ہاں قادریہ ہیں، یہ جو نقشبندیہ ہیں، تو یہ ان ناموں سے ہیں نا۔ حضرت نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا لقب تھا نقشبند، تو اسی طرح سہروردیہ، چشتیہ، یہ ان معروف ناموں سے ہیں جن حضرات سے چلے۔ تو ویسے تو اچھا، یہ جو 4 سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کے ملتے ہیں یا ان میں سے کوئی کسی اور سے بھی ملتا ہے؟ ان میں سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس کے 2 شعبے ہیں۔ ایک نقشبندی مجدد ہی ہمارے ہاں کہلایا، جو حضرت مجدد صاحب سے پھر زیادہ
آگے بر صغیر میں پھیلا۔ اس کی ایک دوسری شاخ ہے نقش بندی اویسی۔ اس میں حضرت اویس رضی اللہ عنہ نہیں آتے، لیکن اس کی نسبت جو ہے یا حصول فیض کا طریقہ جو ہے وہ ہے جو حضرت اویس کا تھا، اسے نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ نسبت کہتے ہیں فیض حاصل کرنے کا جو تعلق ہے اسے نسبت کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تو ان کی نسبت اویسیہ ہے، یہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں۔ باقی سارے سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تک جاتے ہیں۔ اچھا، جو نقشبندیہ مجددیہ ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، صرف اور صرف یہ جو نسبت اویسیہ ہے اویسیہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ براہ راست ابو بکر صدیق تک جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے فیوزات و برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں ساری ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئیں، ان سے فاروق اعظم کو، ان سے حضرت عثمان کو، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جتنی اجتماعی طور پر برکات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، ان سے کسی نے کچھ حصہ حاصل کیا، کسی نے کچھ حصہ حاصل کیا، کسی نے کچھ حصہ حاصل کیا، لہذا سارے سلسلے وہ حضرت علی کرم اور وجہ کریم تک جاتے ہیں۔ یہ جو نسبت اویسیہ ہے یہ ملتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو نیچے سب کو نصیب ہوئی، حضرت علی کو بھی نصیب تھی، حضرت عثمان کو بھی نصیب تھی، حضرت عمر کو بھی نصیب تھی، لیکن اس کی تقسیم کا منبع وہی رہ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اور یہ جو اس کے جو پہلے شیخ ہیں سلسلہ کے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ڈائریکٹلی رابطہ وہاں سے جوڑا؟ جی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں، یہ کیوں نہیں کی بات نہیں، میں عرض کر رہا تھا نا کہ جو فیوزات و برکات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئیں وہ کامل و اکمل تھی، پھر جو ان کے بعد فاروق اعظم کو نصیب ہوئیں وہ ان کی شان کے مطابق تھی، حضرت عثمان کی اپنی شان کے مطابق، حضرت علی تک یہ برابر آئیں، لیکن یہ جو کیفیت نسبت اویسیہ ہے یہ ابو بکر صدیق سے سب نے حاصل کی، فاروق اعظم نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، حضرت علی نے بھی، لیکن اس کی تقسیم کا مصدر ابو بکر صدیق ہی رہے، یہ نیچے تقسیم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں دیگر، اس میں شیخ کا موجود ہونا اور شیخ سے اس کی زندگی میں فیوز و برکات لینا یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سلسلہ اویسیہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک شیخ کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 4 صدیاں بھی گزر گئیں، اتنا وقفہ آ گیا، لیکن دوسرے شیخ نے اس سے فیوز و برکات حاصل کی، اور وہ تو یہ اتنا فاصلہ کیا کیسے یہ ممکن ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے، پردہ فرمائے 1450 سال ہو گئے، برکات نبوت تو ویسی ہیں، ہر ایک کو مل رہی ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے بھی ضروری ہے، یہ براہ راست نہیں ہوتا، ضروری ہے کہ ایک زندہ شیخ ہو، اس کے پاس بندہ جائے، وہ اسے اس قابل بنا دے کہ وہ اس کے روح کی رسائی برزخ تک ہو اور وہاں سے فیض حاصل کر سکے، تو پھر یہ وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، شیخ ہر سلسلہ کے اندر موجود ہوتے ہیں؟ ہاں، اس میں بھی یہ ضرورت ہے کہ پہلے کوئی شیخ ہو جو تربیت کر کے اسے اس قابل بنائے کہ اس کی روح برزخ میں جا سکے، ان رات کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، تو پھر روح سے فیض حاصل کر لے۔ ایک شیخ سلسلہ اویسیہ کا اور ایک شیخ کسی دوسرے سلسلے کا کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو شیخ کسی دوسرے سلسلے کا ہے وہ آپ کو مراقبات کرائے گا، منازل کرائے گا، جب آپ اس کی خدمت میں آئیں گے وہ جو سبق دے گا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، آپ جہاں بھی دنیا میں رہیں لیکن اسی سبق پر رہیں گے۔ پھر شیخ کی خدمت میں آئیں گے، وہ توجہ دے کر آگے چلائے گا۔ اویسیہ میں یہ فرق ہے کہ اس میں اگر آدمی ایک خاص سٹیشن تک، ایک خاص حد تک پہنچ جائے جس میں وہ برزخ سے بھی فیض حاصل کر سکتا ہے، تو پھر روئے زمین پر کہیں بھی ہو تو اپنے شیخ زندہ سے بھی ویسے غائبانہ فیض حاصل کر سکتا ہے۔
یہ اس کے اندر یہ مین فرق اس کے اندر یہ مین فرق۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ سلسلہ اویسیہ کے اندر جو سب سے بڑا منصب ہے وہ شیخ ہے۔ سلاسل میں تو شیخ ہی ہوتے ہیں، دیگر جو مناصب ہیں مثلا ابدال ہیں یا اقطاب ہیں یا غوث ہیں، تو یہ مناصب تو کسی بھی سلسلے کے کسی بھی بندے کو اللہ کریم عطا کرتے ہیں، یہ وحی ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، ان کے لیے سبق کوئی نہیں سیکھا جاتا، اللہ کریم یہ شیخ سے آگے کی سٹیج ہے جی، یہ شیخ سے آگے کی منازل ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ اچھا یہ اس سے الگ شعبہ شیخ کا شعبہ تعلیم و تربیت کا ہے، ہو سکتا ہے کسی شیخ کو بھی منصب مل جائے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک شیخ کو ہی ملے، ایک شخص شیخ سلسلہ ہو سکتا ہے بغیر منصب کے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مناصب جو ہیں ان کا طریقہ کار روحانی دنیا میں اس طرح ہے جس طرح ہماری مادی دنیا میں ستارے چاند سورج ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا اثر ہے، سورج کی گرمی کا اپنا اثر ہے، چاند کی روشنی کا اپنا اثر ہے، ستاروں کے آنے جانے کا ایک اپنا اثر ہے۔ تو یہ جو ابدال یا اقطاب یا غوث یا یہ مناصب ہوتے ہیں، یہ کسی بندے کو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خود اس کو بھی علم ہو کہ میں غوث ہوں۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے، ایک بندے کے وجود سے اللہ وہ برکات وابستہ کر دیتے، اور وہ دنیا جیسے اب سورج کو کیا پتہ ہے کہ میری روشنی سے کیا کیا ہو رہا ہے، چاند کو خبر نہیں ہے کہ میری چاندنی سے کیا کیا ہو رہا ہے، ستاروں کی چال ہے، ستاروں کو پتہ تو نہیں ہے کہ زمین پر کے اثرات کیا۔ تو یہ جو صاحب منصب لوگ ہیں ان کے وجود سے وہ برکات وابستہ کر دی جاتی ہیں، کبھی انہیں پتہ ہوتا بھی ہے اور کبھی برزخ میں جا کر سمجھ آتی ہے کہ میرے پاس تو یہ منصب بھی تھا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو شیخ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کسی تربیت سے یا کسی مجاہدے سے نہیں بنتے، بلکہ ان کے اوپر بھی خاص عطا ہوتی ہے تو وہ شیخ بنتے ہیں۔ اب محنت تو دیکھیں نا، ایک شیخ کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، محنت تو مجاہدہ تو سارے کرتے ہیں، لیکن سارے شیخ تو نہیں بنتے، یہ اس کی دین ہے کہ اس کی دین ہے جس کو بنا دیتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، سلاسل تصوف کیا اہمیت ہے؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام کا جو ظاہری، میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ظاہری علوم ہے یہ آپ کے دماغ کو اپیل کرتے ہیں، تصوف جو ہے یہ انہی علوم کو جو دماغ سے ان کو دل تک پہنچاتا ہے کہ دل چاہنے لگے وہ کام کرنے کو۔ اسی طرح سے ذکر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکر ویسے تو جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں ذکر ہے، وہ ذکر ہے، اور خاص قسم کا ذکر یا الگ سے ذکر کرنا وہ ہے کہ وہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اسی زمرے میں کہ وہ خاص ذکر جو ہے وہ قلب کو جاری کرے، قلب کو ذاکر کرے۔ نہیں اس میں اور کیا فرق ہو سکتا ہے؟ فرق یہ ہے نا جی، دیکھیں نا بندہ ایک ایمان لاتا ہے، ایمان لانا بھی ذکر الہی ہے، نیک عمل کرتا ہے یہ عملی ذکر ہے، یعنی عملاً اس نے ذکر الہی کیا۔ نیک کام، ہر کام میں اللہ کی یاد وابستہ ہوتی ہے، یعنی یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو وہ عملی ذکر ہو گیا۔ آپ اچھی بات کرتے ہیں تو یہ ذکر لسانی ہو گیا، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو نیک مشورہ دیتے ہیں، جو بھی کام زبان سے نیکی کا بیان کریں گے وہ لسانی ذکر ہوگا، زبانی ذکر۔ اس کے باوجود پھر کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں تسبیحات پڑھنے کا، ایک خاص حد تک تلاوت روزانہ کرنے کی، یہ سارے زبانی ذکر ہیں۔ اس سے آگے کیفیت ہے جو یہ سلاسل والے دیتے ہیں کہ قلب ذاکر ہو جائے، اور جب قلب ذاکر ہوتا ہے تو آپ کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے، تو ہمہ وقت جو ہے وہ آپ کو ذکر نصیب رہتا ہے۔ آپ سو جائیں تو بھی قلب چل رہا ہے، بے ہوش ہو جائیں تو بھی قلب چل رہا ہے، مرنے تک قلب تو دھڑکتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اور ہر دھڑکن میں اللہ کا ذکر سما دیا جاتا ہے۔ اچھا عبادت تو ویسے بھی دل سے ہی نہیں کی جاتی یا دماغ سے؟ کہا تو یہ جاتا ہے لیکن یہ ہوتا بہت شاذ ہے، دل سے عبادت کا کرنا بغیر تصوف کے ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تصوف سے وابستہ نہیں ہے ان کی عبادت میں کوئی کمی رہے گی؟
وہ صوفی کی عبادت کے برابر نہیں ہوتی. بہت اچھی ہو تو بھی ذاکر، جس کا قلب ذاکر ہو اس کی اور جس کا ذاکر نہ ہو اس کے عمل کی کیفیات میں بڑا فرق آ جاتا ہے. حضرت صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کا وقت بچاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ یہ جو مسائل ہیں دنیا کے یا شریعت کے حوالے سے، جو مسائل ہیں دنیا کے حوالے سے دنیا دار بتاتے ہیں، اور جو مسائل ہمارے شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے علماء اکرام بتاتے ہیں، تصوف سیکھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے. ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے تھے سلاسل کے حوالے سے، اور بات پہنچی تھی کہ حضرت صاحب بریک سے پہلے ایک سوال اٹھا تھا کہ شریعت کے احکامات یا مسائل علماء اکرام بتاتے ہیں، تصوف کہاں سے سیکھی جاتی ہے، کہاں جانا پڑے گا؟ جو علماء کرام بتاتے ہیں اس کو خلوص سے دل سے کرنا تصوف سے نصیب ہوتا ہے. تصوف الگ چیز نہیں ہے. انہی احکام پر عمل کرنے میں خشوع و خضوع جو دل کی کیفیات ہیں ان کو حاصل تصوف سے کیا جا سکتا ہے. صرف ظاہری علوم سے کیفیات قلب بھی نہیں آتی. نہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اس کو عالم کسی نے بتایا کہ یہ مسئلہ ظاہر ہے سیکھتا ہے، اور الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے. اس کے بعد اگر وہ خود سے ہی خلوص نیت سے اس عمل کو کرنا شروع کر دے تو کیا وہ تصوف کے زمرے میں آ جاتا ہے؟ نہیں، خود سے ہی ہوتا نہیں. اب دیکھیں نا، آپ اسے یہاں سے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا یا حضور نے جس کو دیکھا اور اس میں ایمان کی نظر سے وہ صحابی ہو گیا. اب صحابی کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ولی ہو جائے، اربوں افراد ولی ہو جائیں، تو ان کی سارے ولایت جمع کرو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتی. حالانکہ ولی بھی تو مقبول بارگاہ ہے، لیکن اس کا درجہ بہت بلند ہے. کیا اس نے کیا؟ ایک کیفیت جو حضور کے سامنے آنے سے اس میں ٹرانسمٹ ہوئی، قلب اطہر سے اس کے دل میں گئی، اس نے اسے صحابی بنا دی. اسی طرح جس نے صحابی کی صحبت پائی وہ تابعی ہو گیا، جو تابعی کے پاس بیٹھا وہ تبع تابعی ہو گیا. یہ خیر القرون ہے، بہترین زمانے. تو ایک عام آدمی اب عبادت کرتا ہے اور ایک تابعی یا صحابی عبادت کرتا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہے. حالانکہ اس نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی وہی 4 رکعت نماز پڑھی، اس نے بھی 4 رکعت نماز پڑھی، لیکن جو اس کا خلوص ہے اس کا پایہ بلند ہے. اسی طرح تبع تابعین سے آگے پھر یہ سلاسل تصوف چلے جس میں لوگوں نے محنت کی اور تصوف میں اپنی ایک کیفیت بنائی. تو وہ جو صاحب کیفیت ہے اس کی عمل میں، اور جو صاحب کیفیت نہیں ہے بڑے خلوص سے کر رہا ہے، اس میں فرق رہے گا. اس کا بھی مقبول ہے الحمدللہ، لیکن اس کا زیادہ مقبول ہوگا. یعنی کہ جو کسی شیخ سے وابستہ ہو گیا ہے اور وہاں سے اس نے وہ اچھا فیض ہے کیا؟ فیض جو ہم کہتے ہیں کہ جی فیض حاصل کر لیا، وہی اصل یہ فیض ہے کیا؟ ہمارے ہاں تو آج یہ ہے نا جی کہ کسی کو 10 ٹرک مل گئے تو اس نے لکھ دیا فیضان باہو، یہ باہو صاحب کا فیضان ہے. یا کسی کو نوکری یا دولت مل گئی یا دنیا کا کام. یہ دنیا کے کام فیض نہیں ہے، یہ من جانب اللہ تقسیم ہے. ہر ایک کو جتنا اس نے پسند فرمایا دے دیا، اور وہ اس کی آزمائش ہے، اس کا حساب ہوگا. فیض صرف ایک بات ہے، کیفیات قلبی کا پار. اور یہ کیفیات کو آپ میرے ساتھ جتنی بحث کرتے رہیں، لذت ایمان نشناسی بخدا نچشی، یہ جب تک آپ کریں گے نہیں یہ ڈسکرائب نہیں ہو. کیفیات کیسے ڈسکرائب ہو؟ کیفیات کو لکھا نہیں جا سکتا. کوئی واضح نے لفظ وضع نہیں کیا. کیفیات کو فیل کیا، محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں یہ حال ہوتا ہے، یہ کیفیت ہے. تو نہ کریں تو ہم جتنی بحث کرتے ہیں آپ کو صرف میں یہ عرض کر سکوں گا کہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہو، جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں وہی فیض ہے. وہی فیض حقیقتاً وہی فیض ہے.
اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اس راستے پہ چل وہ کوئی قدرتی پھر وہ دل مجبور کر دیتا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے، لیکن فرشتے نہیں بن جاتے، شیطان ان کے ساتھ بھی مرتے دم تک رہتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، غلطیاں کراتا ہے ان سے۔ تو اللہ جسے تصوف نہیں آتا اسے بھی اللہ ہی بچائے تو شیطان سے بچ کر جاتا ہے، اور جس کے پاس تصوف ہے اس میں تھوڑی سی کیفیات کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ عام آدمی کی نسبت دفاع زیادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اویسیہ سلسلے میں کتنے مناسب ہیں، منصب کتنی طرح کے ہیں؟ یہ ختم نہیں ہوتے، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع قلب سے ہوتے ہیں، پھر ان کے آگے مراقبات چلتے ہیں اور بندہ ہی ختم ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عطا کر دیتا ہے اور کوئی صاحب مجاز ہو جاتا ہے تو وہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ چھین جائے سارا کچھ، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ شیطان تو ہمہ وقت اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور یہ لوگ زیادہ، یہ تو زندگی میں پل سے رات پہ ہوتے ہیں، یہ تو ہر بندہ اگر سمجھے تو وہ پل سے رات پہ ہے، جہاں سے غلطی کرتا ہے وہاں سے لڑکھڑاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ذرا زیادہ نازک ہوتا ہے، پھر اللہ جنہیں یہ نعمت دیتا ہے ان کے حالات ذرا زیادہ نازک ہو جاتے ہیں، ان کی تھوڑی غلطی بھی بہت شمار ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جس کی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی وضاحت فرما دیجیے، ایک شخص کو یہ علم ہو گیا ہے، اس کے دل کی انتہائی اس گہرائی کے اندر فیوز و برکات کے سرچشمے میں ہے، اور اس کا رابطہ وہاں پہ جڑ گیا ہے کہ جہاں اگر رابطہ جڑ جائے تو بندہ بھٹک نہیں سکتا، اور اس نے سب کچھ دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے، پھر وہ کیسے بھٹک جاتا ہے؟ یہ انسانی مزاج عجیب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ یقینی طور پر یاد کر لیجئے کہ تا دم واپسی آخری دم تک انسان آزمائش میں ہے۔ دیکھنا، ایک آدمی کے پاس سوٹی ہے دشمن سے دفاع کے لیے، ایک کے ہاتھ میں بندوق آ گئے، ایک کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا، تو ان کی حیثیت تو بدل گئی نا، کہ وہ اپنا زیادہ دفاع کر سکتا ہے، وہ اس سے کم کر سکتا ہے، وہ اس سے کم کر، لیکن آزمائش تو سب کی ہے، مقابلہ تو سب کا جاری ہے، جب تک آخری سانس نہیں آتا تب تک مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے۔ تو کسی بھی جگہ بندے کو شکست ہو سکتی ہے، جہاں وہ شیطان سے ہار گیا ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی اور سارا کچھ سمجھ کے بھی پھر بھی انسان بھٹک سکتا ہے، تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ نہ بھٹکے اور سیدھے راستے پہ رہے؟ اللہ پر بھروسہ، جب اپنے آپ پر بھروسہ آئے گا مارا جائے گا۔ اچھا، تصوف میں شیخ کی ذمہ داریاں کہاں پہ مکمل ہوتی ہیں اور سالک کی کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے خلوص سے جو علم اس کے پاس ہے وہ آگے منتقل کرے، جو کیفیات اس کے پاس ہیں بلا تفریق پورے خلوص سے آگے منتقل کرے۔ اب مرید کی اپنی اپنی استعداد ہے کہ کون کتنی ہضم کرتا ہے یا کتنی وصول کرتا ہے، یہ مرید کے قلب پہ منحصر ہے کہ اس میں کتنی استعداد، کتنا خلوص، کتنی گہرائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سالک جو ہے وہ سالک کی ذمہ داری یہ ہے نا کہ وہ کس خلوص سے طلب کر رہا ہے اس کو اتنا مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا اس کے اندر لینے کی استطاعت ہو۔ یہ استطاعت بھی جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کریم نے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی انسانی کمالات اور انسانی خصوصیات لے کر پیدا ہوتا، ثم ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے والدین، اس کا ماحول کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے، کسی کو یہودی، کسی کو نصرانی، لیکن اس میں فطری استعداد ہوتی ہیں۔ ان فطری استعداد میں یہ استعداد بھی شامل ہے کہ وہ کیفیات کتنی حاصل کر سکتے، اب وہ کرتا ہے یا نہیں اس کا مکلف تو وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہوتی ضرور ہے۔ ہوتی ضرور۔ ادب کا بڑا ذکر ہوتا ہے ویسے سلسلے میں، ادب کیسے حاصل کیا جائے؟ ادب ایک کیفیت قلبی ہے،
ظاہری طور پر تو آپ کا دل ساتھ نہ ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کسی کو خوشامد کر سکتے ہیں، اسی کو خوشامد کہتے ہیں نا، جس کو یہ اگر خلوص سے ہو تو ادب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر دکھاوے کے لیے ہو تو خوشامد بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو عبادت کرتے ہیں وہ اگر دکھاوے کے لیے کرتے جو ہیں، دکھاوے لیے کرتے ہیں وہ ادب نہیں ہے، اور جو خلوص سے کرتے ہیں وہ ادب بن جائے، یعنی اگر خلوص سے کریں تو ادب ہے، دکھاوے کے لیے کریں تو وہ۔ اچھا جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اس سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ غار ثور کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی وہ مجھے دے دی جائے اور وہ میری ساری نیکیاں لے لی جائے، کیونکہ وہ نیکی بھاری تھی۔ کیسے؟ اب جو یہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف آسمان تھا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں ایسی بھی ہوں گی جیسے آسمان بھرے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک عمر کی نیکیاں ایسی ہیں جیسے یہ آسمان بھرا ہوا۔ تو انہیں تھوڑی سی حیرت ہوئی، ان کا خیال تھا اپنے والد گرامی ابوبکر صدیق کی طرف، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تو میرے باپ ابوبکر صدیق کی، تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں تو جو راتیں میرے ساتھ نصیب ہوئی 100 میں، ان میں سے ایک رات بھی ان سے کروڑوں درجہ بہتر ہے، اور اس لیے پھر خواہش ظاہر کی۔ تو یہ جب صبح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، تو وہ جلدی سے نکلے کہ پہلے اس سے کہ وہ یہ بات سن لیں، تو وہ ان کی خدمت میں پہنچے تو کہ جی میں بڑی ضرورت سے آیا ہوں، کیا بات ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نیکیاں اس طرح ہیں جس طرح آسمان میں ستارے ہیں۔ الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو۔ انہوں نے فرمایا میں مبارک لینے نہیں آیا، میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور غار کی ایک رات مجھے دے۔ انہوں نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، میں حبیب کا ساتھ آگے لے لوں گی؟ یہ ممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں اتنی اہمیت؟ دیکھیں جو کیفیات منتقل ہوتی ہیں صحبت نبوی میں، ان میں یہ راتیں جو ہیں ان میں ایک ابوبکر صدیق ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے، یعنی آپ نے 23 برس ذوفشانی کی مبعوث ہونے کے بعد ہر لمحے بہت سے لوگ شریک ہیں، گھر میں بھی ہیں تو ازواج مطہرات تو ہیں، خدام تو ہیں، حاضر ہونے والے بھی ہیں، مسجد علی میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاد میں، تو بہت سے لوگ ہیں نا، ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق فعال ہے۔ لیکن یہ جو راتیں غار ثور کی ہیں، اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں، یعنی پوری توجہات ساری جو ہیں وہ ایک بندہ جذب کیے جا رہا ہے۔ اور اچھا، یہ تو میں خیر یہ تو سوال کا جواب اس کے اندر ہی موجود ہے کہ جب اتنی زیادہ قربت اور اتنا زیادہ، تو پھر وہ ممبئی جتنے بھی آگے سلسلے سارے چلے، یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے بعد؟ نہیں، کہ اس میں ابوبکر صدیق اکیلے ہیں۔ دیکھیں نا، جب غار میں بیٹھے تھے تو آئے کریمہ نازل ہوئی، دیکھیں سب سے اچھی بات تو معیت ہے نا، اللہ کے ساتھ ہونا، رسول اللہ کے ساتھ ہونا، معیت رسالت سب سے بڑی عظمت ہے۔ اب اس میں آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو اللہ کے ہر نبی کو معیت باری حاصل ہوتی ہے۔ نبی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت جب عطا ہوتی ہے تو وہ نبی کی صفت بن جاتی ہے ذات کی، نبی سے نبوت سلب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی ذات کا وصف بن جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا جی پیچھے تو فرعون کا لشکر آ گیا، آگے سمندر ہے، تو انہوں نے فرمایا مائی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب یہاں میرے ساتھ تو ذات موسیٰ ہے، دوسری طرف نام صفاتی ہے اللہ کا، انہوں نے یہ نہیں کہا میا اللہ نہیں کہا، یا معنا اللہ نہیں کہا، فرمایا میا ربی سیہدین، میرے ساتھ نبی کی ذات ہے، دوسری طرف صفاتی نام ہے، اللہ کی صفاتی مائیت ہے۔
جہاں ذاتی آتی ہے وہاں بندے کی صفات آ جاتی ہیں، یعنی ولی اللہ کو بھی معیت باری نصیب ہوتی ہے، لیکن ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان اور نیک عمل کرنے والوں کو، تو اس کا مطلب ہے بندے کی صفت آ گئی اور معیت۔ یہاں یہ کمی آ گئی کہ بندے کی صفت کسی وقت بدل سکتی ہے، اگر بدل گئی تو معیت سے معروم ہو جائے گا۔ جہاں ابو بکر صدیق کی بات آتی ہے تو کائنات میں، اس امت میں نہیں، پہلی امتوں سے لے کر آج تک واحد ایک فرد ہے ابو بکر صدیق، جسے نبی کریم نے فرمایا ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ایک طرف معیت ذات باری ہے، اللہ ہے، دوسری طرف محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں۔ یہ ذات معیت ذاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق کو نصیب ہے۔ یہ پوری کائنات میں صرف دو ہستی، اور یہ مقام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں ان راتوں کا بڑا دخل ہے۔ ان راتوں کا بڑا دخل ہے، ان راتوں کے حوالے سے اب وہ رات وہ کہاں دیتے؟ وہ ان راتوں کے حوالے سے حضرت صاحب اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں گے، اور سلسلہ پھر وہاں سے شروع کریں گے اور پھر کہاں تک آتے ہیں۔